مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7686۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا قلت لصاحبك انصت والامام یخطب یوم الجمعہ فقد لغوت او کما قال۔ مختصر سا جملہ فرمایا کہ امام خطبہ دے رہا ہو جمعے کے روز اور کسی نے اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہا، چپ کر، انصت، خاموش ہو جاؤ، صرف اتنا کسی نے اپنے ساتھی سے کہا اس دوران کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے، فرمایا فقد لغوت، بے شک اس نے ایک لغو کام کیا، اس نے ایک لغو کام کیا۔ اچھا، یہی روایت امام ترمذی نے بھی نقل کی اپنی جامع ترمذی میں، اس میں یہ جملہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ساتھی سے اس دوران جب کہ امام خطبہ دے رہا ہے صرف اتنی بات کہی کہ چپ کر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنا جمعہ لغو کر لیا، یعنی ضائع ہو گیا، یعنی صرف اتنا کہنے پر کہ خاموش ہو جاؤ۔ اچھا، اب اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبہ خاموشی سے سنا جائے، اتنی خاموشی سے سنا جائے کہ آپ ساتھ والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ کر جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، موطا کے اندر روایت آتی ہے کہ امام جمعے کے دن خطبہ دے رہا تھا اور اس کے خطبے کے دوران دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے تو انہیں دونوں کو کنکریوں سے مارا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہم میں سے کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا، ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ اب یہ ایک پہلو ہے اس جمعے کی ان روایات کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خطبے کا تعلق ہمارے فہم سے ہے، ہم سمجھیں گے تبھی خاموشی اختیار کریں گے۔ جس چیز کو انسان خاموش رہ کر سن، اس طرح قرآن کریم میں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک خاموش ہونا اور دوسرا اس کو توجہ سے سننا۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو خطبہ ہو رہا ہے اس میں پھر دو باتیں ہیں، ایک تو خطبہ دینے والا اس چیز کو دیکھے کہ ہم ایک تحریری خطبہ، وہ جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، ایک رٹا رٹایا خطبہ وہی پڑھا جاتا ہے، اس میں پھر وہ بھی توجہ کی ضرورت ہے خطبہ کو۔ دوسرا جو سننے والے بیٹھے ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ جو خطبہ کہا جا رہا ہے اس کا فہم اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو حرمین طیبین طاہرین کی حاضری عطا فرمائے، تو وہاں تو وہ ہماری زبان کا لحاظ نہیں رکھتے، وہاں تو وہ ہماری زبان کی رعایت نہیں کرتے، وہ عربی زبان میں خطبہ پڑھتے۔ تو اگر ہمیں کچھ نہ کچھ عربی زبان کا فہم ہوگا، قرآن و حدیث کا فہم ہوگا، تو ہمیں اس کی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ جائے گی۔ اچھا، اب ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم توجہ کریں نہ پتہ چلنے والی بات کوئی نہیں۔ آخر ہم اگر اس بات کو سمجھیں کہ میچ دیکھتے ہوئے کمنٹری بھی تو انگریزی زبان میں ہوتی ہے، اس کی سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا شاٹ کھیل رہا ہے، کون سا کور ڈرائیو کر رہا ہے، اس کی ساری سمجھ آ جاتی ہے، حالانکہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہوتی۔ تو ہم اس بات کا خیال کریں کہ دین ہمارے لیے ہے اور اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، ہمیں اللہ نے اس لیے منتخب کیا کہ ہم اس کے دین میں داخل ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں باتوں پر غور کریں۔ تو ایک بات جو ہے وہ ائمہ خطباء کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اس بات کو دیکھیں کہ خطبہ آخر کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ اس نزاکت کو سمجھیے کہ ساتھ والا باتیں کر رہا ہے،
آپ قرآن ہر جگہ پر بیان کرتا ہے کہ برائی کو روکو، برائی کو روکو، برائی کو روکو۔ اب وہ ایک غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ خطیب کہہ سکتا ہے، یہ ذہن میں رہے، خطباء کے لیے اجازت ہے کہ خطیب اپنے خطبے کے دوران بھی گفتگو کر سکتا ہے، بعض فقہاء نے اس پر بھی اجازت دی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا معنی یہ کہ آپ کی توجہ خطبے کی طرف ہو تو خطبہ پھر آپ کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا معنی فصاحت و بلاغت جھاڑنا نہیں ہوتا کہ میں مشکل اور دقیق الفاظ جو ہیں ان کو خطبے کے اندر لے کر آؤں جو آپ کی سمجھ سے بھی فہم سے بھی بالا ہوں، تو پھر خاموش رہنے کا تو تصور ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دو پہلوؤں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ ہمارا سینہ کشادہ ہوگا تو یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا، اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ہم نے جو آپ کے اوپر بوجھ تھا اس کو ہلکا نہیں کر دیا؟ تو ہم بھی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ ہم سے بھاری ہے، اس کو ہمارے لیے ہلکا کر اور ہمارے سینے کو کشادہ کر تاکہ ہم دین کا صحیح طور پہ ادراک کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔